السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول نیم تم میرے نکاح میں ہو، رائٹر نیم منتہا چوہان، قسط نمبر 7۔ ڈی جے فیض اور جمیلہ کو منا ہی لیا۔ شہید نے کل کی ٹکٹس بک کروائی تھی، اپنی اور ڈی جے کی، لیکن اب فیصلہ یہ ہوا تھا کہ کل کی فلائٹ سے شہید کے ساتھ انابیہ جائے گی۔ ڈی جے نے ابھی جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ اپنی اولاد سے ناراض تھی، اور فیض سلطان نے بھی ان کے جانے پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جس طرح خان ولا سے خانم اور ارباز نے بے عزت کر کے نکالا، ویسے ہی واپس پورے مان اور عزت سے وہ انہیں یہاں سے معافی مانگ کے لے کے جائیں، ورنہ یوں وہ ڈی جے کو کبھی جانے نہ دیں گے۔ شہید آخری لمحات تک نہ مانا، لیکن آفتاب کے سمجھانے پہ وہ چپ ہو گیا۔ ایک دن پہلے فضا کی رخصتی ہوئی تو اب ایک دن چھوڑ انابیہ کی رخصتی تھی۔ اس اچانک رخصتی پہ انابیہ کا دل بری طرح گھبرایا ہوا تھا، لیکن وہ ماں باپ کے فیصلے کے سامنے خاموش تھی۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ نکاح دوبارہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ بچپن کا ہوا نکاح اس کے ہوش و حواس میں نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ بالغ تھی۔ وہ اب مکمل ہوش و حواس میں شہید سے دوبارہ نکاح کی خواہاں تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کی خواہش کی مد نظر رکھتے مولوی صاحب کو بھی کل کے لیے بلوا لیا گیا تھا، جس پر انابیہ دل سے پرسکون ہوئی تھی۔ اوہ، میں تو بھول چلی بابل کا دیس، پیا کا خان ولا پیارا لگے، فضا نے لہک لہک کے گایا تو انابیہ نے گوڑی سے نوازا۔ آپ کو اپنے روم میں سکون نہیں؟ میٹھا سا طنز کیا۔ ارے نہ پوچھو، بڑی مشکل سے آج کی رات اجازت لے کے آئی ہوں، صرف تمہاری خاطر اجازت دی ہے انہوں نے، فضا نے احسان جڑھایا۔ انہوں نے؟ واہ، ایک ہی رات میں رنگ چڑھ گیا، انابیہ نے چھیڑا تو فضا کے گال گلابی ہوئے۔ ویسے آپ ہو بڑی چھپی رستم، منہ دکھائی میں کیا ملا بتایا ہی نہیں۔ ارے یار، ریڈیو پاکستان، میرا مطلب یہ FM نہیں FM دیا ہے۔ گلے میں پڑا ہارٹ شیپ گولڈ لاکٹ نکال کے سامنے کیا۔ واو، بہت خوبصورت ہے، انابیہ نے دل سے تعریف کی۔ اسے دیکھ کے لگ رہا ہے کافی رومانٹک کپل ہے آپ کا، انابیہ نے بستر ٹھیک کرتے کہا۔ کچھ دن گزرنے دو، پھر تم سے پوچھوں گی بچو۔ فضا نے بھی حساب برابر کیا تو انابیہ چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا آپی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر آپی؟ وہ خان ولا کے لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، نہ جانے کیا کریں وہ۔ یوں مجھے اچانک شہید کے ساتھ دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ آپ تو لکی ہو، شادی کے بعد بھی اپنا گھر ملا اور سب نظروں کے سامنے۔ تائی امی کتنا پیار کرتی ہے آپ سے، اور نہ جانے میری ساس پوری پھفے کٹنی ہے تمہاری ساس، فضا نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ اس لیے پوری تیاری سے جاؤ میری بہن، بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، شہید تمہارے ساتھ کھڑا ہے، سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، کوئی بھی ظلم برداشت نہیں کرنا، معلوم ہے نا، ظلم سہنے والا بھی ظلم کا بائی ہے، تم نے ڈٹ کے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، چاہے پھر سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ فضا نے اس کا برین واش کیا۔ انابیہ کا کافی ڈر سے راس ملی اس کی باتوں سے، وہ مزید بھی اس طرح کی باتیں کرتی، اسے حوصلہ دیتی رہی۔ فضا کی باتوں سے انا کافی حد تک خود کو سنبھال پائی تھی۔ اس نے فضا کو زور سے ہگ کیا۔ تھینک یو آپی، لو یو میری جان، اب سو جاؤ، فضا نے بھی اسے پیار سے چمکارا۔ ساری سوچیں، ساری پریشانیاں وہ اپنے دماغ سے نکالے آنے والے وقت سے بے خبر پرسکون سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دل ملے بنا ہی ٹوٹ گئے، ہاتھ ملے بنا ہی چھوٹ گئے، کھیل لے قسمت نے۔ قبل برستی بارش میں رات کے وقت سنسان سڑک پہ بھیگتی چلی جا رہی تھی، ہوش و خرد سے بیگانہ وہ ایک جگہ زمین پر بیٹھ گئی، بار بار روان اکھیاں تینوں جو نہ ویکھ سکیاں، کھو لیا اے یار قدرت نے، اپنے بازوؤں کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے وہ بارش میں مسلسل کانپتی، خود پہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کرب سے آنکھیں بند کرتی وہ بے اختیار آفتاب کو یاد کر رہی تھی۔ کٹا میں کیوں دن تیری سو تیرے بن، دس میں تا جاواں نہ مرا، وہ بری طرح رو دی۔ اگر بلال کی خبر چاہتی ہو تو کل ٹھیک جمعہ کے بعد نکاح کے لیے رجسٹرار کے آفس پہنچ جانا، ورنہ بھول جانا کوئی بلال اس دنیا میں آیا بھی تھا۔ چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا، جگ سونا سونا لاگے،
کیوں ہر بار میری ہی آزمائش کیوں؟ وہ اپنا دکھ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اپنا درد وہ آنسوں کے ذریعے نکالے جا رہی تھی۔ انابیہ سلطان بنت فیض سلطان، آپ کا نکاح 1 کروڑ سکہ راج الوقت حق مہر شعیر خان ولد ارباز خان کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انابیہ کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ اسے تو شعیر سے نکاح دل و جان سے قبول تھا، لیکن اتنا زیادہ حق مہر؟ وہ پریشان ہوئی، پاس کھڑی فضا کو اپنی طرف ہلکے سے کھینچا۔ کیا ہوا؟ مسکراتے ہوئے اس کے گھونگھٹ کے نیچے سے پوچھا۔ اتنا زیادہ حق مہر کیوں؟ یہ شعیر کی خواہش ہے، اس لیے تو چپ چاپ نکاح کی اجازت دو، فضا نے دان پیستے مسکراتے کہا، اور کچھ ہی دیر میں نکاح کا مرحل مکمل ہو گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آفتاب نے شکر کا سانس لیا، اب اسے کھانے کے دو بدو ہونا تھا۔ وہ سب سے باتوں میں مگن تھا کہ موبائل پہ عظمیٰ کی کال آتی دیکھ وہ فوراً ایکسکیوز می کرتا باہر نکلا، جبکہ شعیر کی نظریں بار بار گھونگھٹ اوڑھے انابیہ پہ جا ٹک رہی تھی۔ سدا شکر تھا کہ شامی خوش تھا، اس نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ مبارک ہو شعیر بھائی، شامی نے دل سے کہا تو شعیر نے اسے آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیا۔ امید کرتا ہوں مجھ سے اتنا بھروسہ تو ہے کہ اپنی بہن کو میرے ساتھ رخصت کرنے پہ کوئی دقت نہیں ہوگی؟ شعیر نے پیار سے کہا، ہرگز نہیں، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ میری بہن میری جان ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے میں نے، بچپن سے لے کے اب تک کبھی کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا۔ جڑواں ہے میری، اس کی تکلیف پہ میں تڑپ جاتا ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میری بہن کا خیال رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ رکھیں گے خیال خود سے زیادہ۔ بس اتنا چاہتا ہوں اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، وہ روئے گی وہاں اور آنسو میرے یہاں نکلیں گے، اس لمحے میں خود پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ کہتے ہوئے شامی کا لہجہ رون گیا۔ انشاءاللہ کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ شامی کی محبت پہ شعیر نے اسے پھر سے گلے لگایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ کال پہ عظمیٰ کی ساری بات سنتے آفتاب کی رگیں تنی، اس کا رونا ایک ایک آنسو آفتاب کے دل پہ گر رہا تھا۔ فکر مت کرو عظمیٰ، میں کچھ دیر میں تمہارے پاس ہوں گا، مجھ سے وعدہ کرو خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، تمہیں تکلیف دینے والے کو میں 8 آنسو رلاؤں گا، یہ ایک بھائی کا ایک بہن سے وعدہ ہے۔ آفتاب نے سختی سے کہا۔ ناول نیم لیلا وہ آج نکاح کر رہے ہیں، روتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے بستر پہ تھی، وہ اس کی پڑوسن جو کہ اس کی سہیلی بھی تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا اور اس کی دوست اپنے بھائی کی مدد سے اسے ہاسپٹل لائی تھی۔ اب تھوڑا ہوش آیا تھا تو فوراً آفتاب کی کال کر کے سب بتا دیا۔ گھر میں فی الحال کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ عظمیٰ کی ساری بات سن آفتاب نے لب وینچ کر رہ گیا۔ کیا تو نے نہیں فکر نہ کروں، کیا تو نے نہیں نا فکر نہ کروں آفتاب شعیر خان کس وقت کیا کر جائے کوئی جانتا نہیں تھا، بس تم فکر نہ کرو۔ فون بند کرتا وہ سعدی کو کال ملانے لگا۔ سعدی نے پہلے کال پہ اٹھا لی۔ سعدی کو اپنا پلان بتاتا فون بند کرتا وہ واپس اندر کی جانب بڑھا۔ شعیر کو ایک طرف بلایا، ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ ابھی کیا ہوا آفتاب بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ بس ابھی جا کے پتہ چلے گا۔ آپ دونوں کی فلائٹ رات کی ہے تو میں ابھی نکل رہا ہوں۔ سب سے اجازت لیتا وہ باہر نکلا۔ کیب کرواتا وہ اس وقت ایئرپورٹ پہ تھا، ایک فلائٹ تھی جس پہ وہ جا سکتا تھا۔ آفتاب شعیر خان نے پیسے کے زور پہ ٹکٹ خریدا، اس وقت لاہور سے کراچی کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے کنول کی شبیہ آنکھوں میں آن سمائی۔ کیا ہو تم اتنی بڑی دھوکہ باز نکلو گی؟ میں نے سوچا نہ تھا، لیکن تمہاری وجہ سے جو تکلیف میری بہن کو اٹھانا پڑی اس کا تو تمہیں حساب دینا ہی ہوگا۔ مس کنول آئی ایم کمنگ۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتا اس کی رگیں تنی ہوئی تھی، وہ بہت طیش کے عالم میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کنول سامنے ہو اور وہ ایک لمحے میں اسے شوٹ کر دے۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی جب تک بلال میرے حوالے نہیں کرتے تم۔ مسلسل ارسل کے کالز پہ کنول نے کال پک کرتے اپنی شرط رکھی، جبکہ ساری رات جاگتے وہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے بہت تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، نکاح کے بعد ہی تمہیں بلال ملے گا، ورنہ بھول جاؤ، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارے پاس پچھتانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ارسل کی سخت گیر آواز پہ کنول نے لب کاٹے۔ اگر بلال ہیلو ابھی وہ کال
کر رہی تھی کہ اسے کال آئی۔ کہاں ہو؟ چھوٹتے ہی کنول نے پوچھا۔ مجھے ضرورت ہے تمہاری، پلیز کم بیک۔ کنول کا لہجہ روندا۔ تم واپس آ جاؤ، جیسا چاہو گی ویسا کروں گی، لیکن ابھی میں مشکل میں ہوں بلال۔ آگے کچھ سنتی وہ آنسو ضبط کرتی آنکھیں میچ گئی۔ نہیں ہٹ رہی اپنے مقصد سے، میں پورا کروں گی، لیکن بلال اسے میں اس مقصد کی بینٹ نہیں چڑھنے دے سکتی۔ تم کیا کر رہی ہو یہ جانتی بھی ہو؟ کنول غصے سے بولی۔ بلال میرے لیے اہم ہے، وہ بچہ ہے، میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، سمجھی تم؟ کہتے ہی کنول نے کال کاٹ دی۔ سر پکڑ کے وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ رات بھر سے بلال کا پتہ لگوا رہی تھی اپنے دو دوستوں کی مدد سے، لیکن کہیں کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ وہ آج خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارسل خان، اس نکاح کو تمہاری بربادی نہ بنا دیا تو میرا نام بھی کنول نہیں۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تھمتھما رہا تھا کہ اتنے میں وارڈن نے کہا کہ کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ وہ مرے قدموں سے باہر نکلی۔ سامنے کسی شخص کو کھڑا دیکھ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ارسل خان کا حکم ہے، اس شخص نے پاس آتے دھیرے سے کہا۔ کنول نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، لب بھنچے۔ اگر کسی قسم کی کوئی ہوشیاری دکھائی تو اس شخص نے وارن کیا۔ کنول خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ کنول کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ آفتاب سے مدد لے لے، لیکن وہ عظمیٰ کا بھائی ہے اور وہ بہن کی ہی سائیڈ ڈالے گا، سائیڈ ہوگا شاید۔ بنا کچھ جانے وہ اسی ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ ابھی وہاں نہیں سوچوں میں غلط تھی کہ گاڑی ویران راستے پہ دوڑنے لگی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ کنول نے آگے ڈرائیور کو دیکھتے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے شخص سے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ کون ہو تم؟ کنول کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ لاک تھا۔ کنول نے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ فریش دماغ سے حالت کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ شخص باہر نکلا اور کنول کی طرف کا دروازہ کھولا۔ میم، آپ اس طرف اندر چلی جائیں، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ شخص بہت احترام سے بات کر رہا تھا۔ کنول نے تھوک نگل کے حلق تک تر کیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ خاموشی سے وہ گاڑی سے اتری اور اس اپارٹمنٹ کے دروازے پہ کھڑی اس شخص کو پلٹ کے دیکھا۔ چلیے، وہ اس لیے اندر داخل ہوا۔ مین انٹرنس پہ درخت تھے۔ وہ دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک طرف کو راہداری جاتی تھی، وہ دوسری طرف سیڑھیاں۔ کنول نے پیچھے مڑ کے اس شخص کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس طرف۔ اس نے راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ کنول مرے قدموں سے اس کے ساتھ چل دی۔ اس دوران ارسل کی پھر سے کال آئی۔ کنول کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ خیال پھر سے بلال کی طرف چلا گیا۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرما۔ اس شخص نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور کنول کے ہاتھ سے موبائل چپٹ کے اندر کی طرف دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کنول کچھ سمجھ نہیں نہ پائی۔ کون ہو تم اور دروازہ کیوں بند کر دیا؟ کھولو دروازہ۔ کنول نے اندھیرے میں ہی دروازہ پیٹا، لیکن جواب نہ در۔ پلیز دروازہ کھولو، وہ بلال کو مار ڈالے گا، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ کنول روتے چلی جا رہی تھی اور وہیں دروازے کے ساتھ لگتی بیٹھتی لے گئی۔ آنسو میں روانی آ گئی۔ اسے رہ کے اس معصوم کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ارسل کتنا خطرناک انسان ہے، اس لیے وہ اس سے پنگا نہیں لے رہی تھی، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ کسی نے اسے کڈنیپ کر لیا تھا۔ اس نے بے اختیار دکھتے سر کو تھاما۔ کہاں ہے وہ؟ اپارٹمنٹ کے اندر قدم رکھتے ہی سیدھی نظر سعدی پہ گئی۔ سر بلیک روم میں، دھیرے سے کہا۔ آفتاب نے اس طرف جارحانہ انداز میں قدم بڑھائے۔ سر، یہ موبائل۔ سعدی نے فوراً موبائل آفتاب کی جانب بڑھایا۔ آفتاب نے موبائل کو گھورا۔ مجھے ارسل خان کی پل پل کی رپورٹ چاہیے، اور پتہ لگاؤ ایسا کیا ہوا کہ جسے وہ بہن کہتا تھا اچانک جس سے نکاح۔ سر، کاظم یہ کام کر رہا ہے، بس کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا، سعدی نے فوراً سے کہا۔ تو آفتاب اس بات میں سر ہلاتا اسے بلیک روم کی جانب بڑھا جہاں کنول تھی۔ وہ جو سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونکی اور فوراً سے اٹھی۔ کون ہو تم؟ کیوں قید کیا ہے مجھے؟ کنول نے سختی سے پوچھا۔ وہ دیکھ نہ سکی اندھیرے میں آنے والا کون ہے۔ بھاری بوٹوں کی چھاپ پہ کنول کی نظریں اس شخص کے چہرے پہ پڑی جو باہر سے اندر آتا روشنی سے واضح ہوا تھا۔ سر، آفتاب
کمل نے زیر لب بڑبڑایا جبکہ دل کسی قیدی پنچھی کی طرح تڑپا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا آیا، چہرے پہ انتہا کی سختی اور غصہ تھا۔ کمل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ بہت بڑی کھلاڑی ہو تم، داد دینی پڑے گی تمہیں۔ آفتاب کے ہر لفظ پر وہ ایک قدم پیچھے لیتی گئی۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، ایک بار بات۔ کیا بات؟ ہاں؟ غصے سے آگے بڑھتا وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کمل کا سر زور سے دیوار کے ساتھ لگا کہ درد سے اس کی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میری بہن کا گھر برباد کرو گی اور آفتاب شہیر خان چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے گا؟ کمل کے گلے پہ آفتاب کی انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کمل کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ میری بہن کے گھر پہ ڈاکہ ڈالو گی؟ ہاں؟ اس وقت آفتاب شہیر خان غصے اور طیش میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کا غصہ اس قدر شدید ہوتا جا رہا تھا کہ وہ خود بھی اپنے غصے سے خائف تھا۔ غصے میں اس کا دماغ معاف ہو جاتا تھا۔ کمل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا سانس اب بند ہونے کو تھا، آنکھیں بھی اب دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھی۔ آفتاب کی گرفت اس کی گردن پہ جتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، کمل کی اتنی کمزور اور اگلے پل اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا نیچے گر گیا۔ اس کا سانس گلے میں جیسا اٹک گیا۔ آفتاب کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ جھٹ سے گرفت چھوڑی اور وہ دیوار کے سہارے کھڑی نیچے گرتی چلی گئی کہ آفتاب نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور دیوانہ وار اسے دیکھے گیا۔ وہ کالی آنکھیں جو اسے پسند تھیں، گہری کالی آنکھیں، وہ اس وقت ادا کھلی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن کو کان لگا کے سنا جو بہت مدھم چل رہی تھی، لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور اسے سانس دینے لگا۔ اپنی سانسیں قطرہ قطرہ اس میں الڈیلنے لگا، جبکہ دل تھا کہ بس دھڑکے جا رہا تھا، لیکن کمل میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کو جھنجھوڑا۔ اٹھو، تم ایسے نہیں جا سکتی، ابھی تمہاری سزا باقی ہے، میرا دل توڑنے کی سزا ابھی باقی ہے۔ کہتے ہوئے آواز دھیمی پڑ گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ آگے ہوتے اس نے پھر سے اپنی سانسیں اس کی سانسوں۔ کمل ایک جھٹکے سے سانس لیتی آفتاب کے سینے سے جا لگی۔ آفتاب نے بھی کسی متوع حیات کی طرح کمل کو اپنی باہوں میں بھرا۔ دونوں کے چہرے اگلے لمحے آمنے سامنے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر رہے تھے۔ ایک کی آنکھیں اللہ کے تشکر سے بند تھیں تو دوسرے کی آنکھیں اس دیوانے کو دیکھتی چلی جا رہی تھیں۔ سانس میں تیری سانس ملی تو مجھے سانس آئی۔ کمل سب کچھ بھلائے اس شخص کو ورفتگی سے بس ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی جو کچھ پل پہلے اسے مار دینا چاہتا تھا، اور اس پر اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے وجود میں سانس چلتی دیکھ آنکھیں موندے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکا گیا تھا۔ اف! بامشکل زبان سے ادا ہوا۔ آفتاب نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی بے خودی کو احساس جاگا اور نظروں کا زاویہ بدلتا اٹھ کھڑا ہوا، رخ پلٹ گیا۔ کمل بھی زمین پہ ہاتھ رکھتے دوسرا ہاتھ دیوار کے ساتھ رکھے اٹھی۔ آپ مجھے مارنا۔ کمل کو آفتاب پہ بہت دکھ ہوا، جس نے سچائی جانے بنا ہی اسے سزا دینا چاہی۔ اس کی پیٹھ دیکھتے آنسو ضبط کرتے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ آفتاب ایک پل کو آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولتے جھٹکے سے مڑا اور کمل کو دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ اس اچانک ابتدا پہ کمل پھر سے بری طرح بوکھلائی۔ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو جان سے مار دوں گا، اور اس کا ایک نمونہ تو تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ دھمکی بھرا لہجہ۔ اینڈ آئی سویئر پچھتاوا بھی نہیں ہوگا مجھے۔ جنون بھرے انداز میں وہ شیر کی طرح گراتے کمل کے کانوں میں کہتا کمل کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ کمل کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ جھٹکے سے وہ پیچھے ہی ہٹا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں نکاح کرنے کا؟ تو اب ہوگا نکاح، ہمارا نکاح آفتاب شہیر خان کے ساتھ۔ اس کی جانب کینہ توڑ نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ ساخت رہ گئی۔ آپ بنا کچھ جانے کمل نے کچھ کہنا چاہا تم میری بہن کا گھر برباد کرو گی اور میں چپ چاپ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہوں گا؟ کیسے سوچ لیا تم نے؟ آفتاب کے جارحانہ تیور پہ وہ نظریں پھیر گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ بلیک میل کر رہے تھے مجھے، کمل چیخ کے بولی۔ اچھا، اور تم ہو گئی؟ جھوٹ مت بولو کمل، ورنہ میں بہت برا ہوں۔ اس کے قریب ہوتے دانت پیستے کہا۔ اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے آپ؟ مجھے مارنا چاہا آپ نے بنا سچ جانے۔ کمل کا لہجہ روند گیا۔ سچ؟ تمسخر اڑایا۔ بہت سن لیے تمہارے سچ اور جھوٹ، اب میری باری ہے۔ قریب آیا تو سنو، کچھ دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں اور ہمارا نکاح ہرگز نہیں۔
کبھی نہیں کروں گی۔ بے شک مجھے جان سے مار دیں۔ آفتاب کی بات غصے سے کاٹتی بیچ میں بولی، وہ جو بلال کے بارے میں بتانے والی تھی۔ آفتاب کے بات پہ وہ شدید غصے میں آ گئی۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ آفتاب نے سینے پہ ہاتھ باندھتے مطمئن انداز میں کہا، آپ غلط کر رہے ہیں، مجھے جانے دیں یہاں سے، میرا جانا بہت ضروری ہے، پلیز۔ اب کی بار لہجے میں منت تھی۔ نکاح کے بعد ہی یہاں سے جا سکتی ہو، اس سے پہلے نہیں۔ قطع انداز میں کہا، کیوں کروں میں آپ سے نکاح، وہ بھی دو بدو ہی؟ آنسو ابھی بھی گلوں پہ لڑکتے جا رہے تھے۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ آفتاب خان اس بپھری ہوئی شیرنی کو دیکھنے لگا۔ دیکھیے، مجھے جانے دیں، ورنہ وہ ارسل خان بلال کو۔ اوہ، اب تم نیا جھوٹ تیار کر بیٹھی ہو؟ آفتاب نے طنز کیا۔ کنول نے دکھ سے اسے دیکھا۔ جھوٹ نہیں، سچ ہے یہ۔ کنول نے اپنی بات پہ زور دیا۔ اچھا، اب تم یہ کہو گی کہ بلال ارسل خان کے قبضے میں ہے اور تمہیں چھی؟ آفتاب ہنسا۔ مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ آفتاب نے غصے سے دیکھتے کہا، مجھے پتا تھا آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اس لیے آپ سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ کنول نے منہ پھیرتے دکھ سے کہا، ہو گیا تمہارا ڈرامہ، اب نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، سمجھی؟ تم نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ کنول نے پاس ہوتے دھیرے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ آفتاب اسے دیکھتے لب بھیج گیا۔ تو ٹھیک ہے، بیٹھی رہو ساری زندگی یہیں۔ کہتے ساتھ وہ پلٹا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اس اندھیرے کمرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کنول اس کے سامنے آئی۔ آفتاب، شہیر خان اس سے بھی زیادہ سخت سزا دیتا ہے تمہارے لیے، بس تھوڑی سی رعایت کی ہے، کہہ کے اس کے پاس سے نکلنا چاہا۔ نہیں، مجھے جانا ہے، ورنہ وہ کنول کو بلال کی فکر ہوئی۔ اگر آفتاب نے اسے واقعی یہاں قید کر لیا تو بلال کو کیسے بچا پائے گی؟ اچھا، اگر اسے بچانا ہے تو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کنول نے اس بات میں سر ہلایا۔ آفتاب نے بات جاری رکھی، اور یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ میں اپنی بہن کا گھر برباد ہونے نہیں دوں گا، کسی صورت بھی نہیں۔ اب خود فیصلہ کر لو۔ آفتاب نے کہتے اس کی کالی آنکھوں میں جھانکا، جو ابھی بہت سے راز اپنے اندر رکھے ہوئے تھی۔ کنول نے ایک نظر اسے دیکھا اور کھلے دروازے سے باہر بھاگنا چاہا کہ آفتاب نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی اور ایک ہی جھٹک میں اسے جا لیا اور دروازے کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ سختی سے پن کیا، اس کے سارے فرار کے راستے بند کر دیے۔ چھوڑیں مجھے، وہ چٹپٹائی تھی۔ چھوڑنا ہی تو نہیں ہے۔ اس کے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگائے چہرے کے پاس چہرہ کرتے جنونی انداز میں کہا، آپ غلط کر رہے ہیں، مجھے جانے دیں پلیز۔ پھر منت کی، نکاح کے بعد ہی۔ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتے وہ کنول کو بہت جنونی لگا کہ کنول ایک پل کو سہم گئی۔ دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کنول نے پلکیں گرا کے اٹھائیں۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ گلے شکوے، شکایتیں، درد۔ اگر آپ کی یہی شرط ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کروں گی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد ایک ہاری ہوئی آواز میں کنول نے کہا، لیکن آپ وعدہ کریں نکاح کے بعد مجھے نہیں روکیں گے، مجھے جانے دیں گے؟ کنول نے یقین کرنا چاہا، جبکہ آفتاب ہنسا اور ہنستے ہوئے ہی پیچھے ہٹا۔ اس کی ہنسی میں ایک طنز تھا۔ یو نو، ایک لمحہ کو مجھے لگا تم سچ کہہ رہی ہو سکتا ہے بلال کو ہی بچانے کے لیے تم ارسل خان سے، لیکن سر نفی میں ہلایا۔ تم اگر سچی ہوتی تو کبھی مجھ سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی۔ ایک بات پہ زور دیتے چبا کے لفظ ادا کیے، بہت جلد آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، اور اس وقت آپ کے پاس پچھتانے کے لیے بھی کچھ نہ بچے گا۔ اپنی بہن کا گھر برباد ہونے سے تو آپ بچا لیں گے، لیکن میرے ساتھ کیے اس عمل کی بھرپائی آپ ساری زندگی نہیں کر پائیں گے۔ دکھ سے کہتی وہ آنسو گلوں سے صاف کرتی آفتاب کو اپنے دل سے قریب لگی۔ جی چاہا آگے بڑھ کے اس کے آنسو پونچھے، لیکن اگلے ہی پل عظمیٰ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو بڑھتا ہاتھ واپس پیچھے کھینچ لیا اور لب بھینچے باہر نکلنے لگا کہ دروازے میں رک کے واپس پلٹا۔ کنول کا ہاتھ تھاما۔ کنول نے نظر اٹھا کے آفتاب کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ آفتاب کنول کے لیے اپارٹمنٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا اور ایک روم میں لے جا کر وہاں چھوڑا، اور خاموشی رہی۔ خود باہر کھڑے سعدی کے پاس آیا۔ مولوی صاحب اور گواہ آ گئے؟ سوال داغا۔ جی خان، لیکن وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ کیا ہوا؟ آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ خان، ایک بار کاظم کا فون آنے دیں، وہ سچ پتہ لگا کے دے گا اس لڑکی سے نکاح۔ سعدی سخت گیر آواز میں آفتاب نے اسے ٹوکا۔ میں اپنے فیصلے خود لیتا ہوں، سمجھے تم؟ آفتاب کے سخت انداز
پہ سعدی نے سر جھکا لیا۔ آفتاب نے ہمیشہ اسے اور کاظم کا چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ اپنی رائے دے گیا، ورنہ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ آفتاب کے آگے سر بھی اٹھا سکے۔ آفتاب کنول کے لیے بڑے حال میں آیا جہاں ان دونوں کا نکاح سر انجام پایا۔ کنول کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا سوچا تھا اور وقت نے کیسی چال چلی تھی۔ سعدی نے مبارکباد دی جسے آفتاب نے خاطر میں نہ لایا۔ مولوی صاحب اور باقی گواہوں کو اچھی خاصی رقم دے کے بھجوا دیا گیا۔ پلیز مجھے جانے دیں اب، کنول نے اٹھتے کہا۔ سعدی یہ جہاں جانا چاہے انہیں چھوڑ آؤ، کہتے ہوئے آنکھوں سے کوڈ ورڈ بھی دیا کہ نظر رکھیں اس پہ۔ جی، سعدی نے سر جھکائے کہا۔ میم میرا فون۔ کنول نے آفتاب کی جانب دیکھتے اپنا فون مانگا، ایک نظر اسے دیکھا اور جیب سے نکال کے فون اسے تھما دیا جسے وہ بند کر کے جیب میں رکھے ہوئے تھا۔ کنول نے شکوہ کنن نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر فون آنا ہوتا تو اسے کم سے کم سچائی کا تو پتہ چل جاتا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن شاید یہ سب ایسے ہونا ہی لکھا تھا نصیب، یا وہ بنا ایک لفظ بولے وہاں سے نکلی۔ سعدی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھی تو سعدی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دور ریلنگ پہ کھڑے آفتاب کی نظروں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر گیا ہے، لیکن وہ مطمئن تھا اس نے بہن کا گھر بچایا تھا۔ اب کنول کچھ بکھرے لیکن نا کے اوپر نکاح نہیں کر سکتی، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا۔ رجسٹر آفس کے باہر کنول نے گاڑی رکوائی اور نیچے اترتی بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سعدی بہت چپ چاپ سا تھا۔ وہ کاظم سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوا تھا۔ اس کی نظر آفس کے دروازے پر ہی تھی کہ کاظم کی کال آ گئی۔ سعدی نے فوراً کال پک کی اور اسے پوری ڈیٹیل دی، جسے سن کر سعدی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ موبائل فون سائیڈ پہ تکتا وہ سامنے آفس میں داخل ہوا۔ جو کہو ہاں اکا دکا لوگ ہی تھے، لیکن وہاں کنول کہیں نہیں تھی۔ ایکسکیوز می، یہاں ابھی ایک لڑکی آئی تھی نکاح کے لیے، وہ کہاں ہے؟ سعدی کو سمجھ نہ آیا کہ کس طرح کنول کا پوچھے، تو جو دماغ میں آیا پوچھ لیا۔ لڑکی؟ لیکن ابھی تو کوئی نہیں آئی، اور ویسے بھی رجسٹرار کا آفس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہ جا چکے ہیں، تو آپ کل آئیے گا۔ آگے سے لمبا چوڑا جواب ملا۔ سعدی لب بھیج گیا۔ ایک بار پھر کنول کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ ایکسکیوز می، کیا یہاں سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ ایک شخص سے پوچھا۔ اس سے پہلے تو سعدی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر قریب ہوا۔ کیا کسی کو بھگا کے نکاح کر رہے ہو؟ بکواس! سعدی نے لم بھیجے۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ ایک نہیں 3 راستے ہیں یہاں سے باہر نکلنے کے، لیکن بنا پیسوں کے نہیں بتاؤں گا۔ وہ شخص اپنے مطلب کی بات پر آیا، جبکہ سعدی کو یقین ہو گیا تھا کہ کنول چکمہ دے کے وہاں سے جا چکی تھی۔ اب آفتاب خان کو کیا جواب دے گا، اسے یہی سوچ کے پریشانی ہو رہی تھی۔ آٹو کرواتی وہ ارسل خان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی بھی رات کے اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ایک طرف وہ کھڑی تھی تو دوسری طرف ارسل خان اپنے 2 گن مین کے ہمراہ کھڑا کنول کو گھور رہا تھا۔ ویلکم، ارسل نے باہیں پھیلائیں۔ بلال کہاں ہے؟ سامنے جاتے سخت لہجے میں پوچھا۔ کہا تھا نا نکاح کے بعد ملے گا۔ بلال سگریٹ نکال کے سلگایا اور دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ ارسل خان نکاح ہو گیا ہے، غصے میں اس کا نام لیتی اگلے پل خوشی سے بتایا۔ ارسل خان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھری۔ گڈ جاب کہتے ہوئے کنول کو شاباشی دی اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی بیٹھا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا پلان سکسیسفل رہا، فائنلی اس سے نکاح کر ہی لیا، کنول نے مسکراتے کہا۔ پلان تھا بھی تو پاورفل۔ ارسل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ارسل بھائی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے واقعی بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، انا نے دل سے اسے کہا۔ تو بھلے تم بھلے میری منہ بولی بہن ہو، لیکن مجھے سگی بہنوں سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور جو کچھ ماضی میں آپ کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ لینے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ارسل نے اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ انا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ خیر اب آگے کا کیا پلان ہے؟ ارسل خان نے اس کی جانب دیکھا۔ کنول نے ایک نظر ارسل خان کی طرف دیکھا۔ خان ویلا میں انٹری اور ان سب کی
بربادی، کہتے ہوئے کنول کے اندر کی ساری نفرت اس کے لفظوں میں صاف جھلکی تھی۔ اعلیٰ دا بیسٹ مائی سسٹر، کنول دی بیسٹ مائی سسٹر۔ ہاسٹل کے پاس گاڑی روکی، کنول کا نام، تم تیرے نکاح میں ہو، اور رائٹر منتہا جہاں، ٹھیک ہے، روکی، آپ بلال کو کچھ عرصے کے لیے کہیں اور لے جائیں، میں نہیں چاہتی کہ اسے اس سب کا پتہ چلے، اور بہت معصوم ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ کنول کے لہجے میں بلال کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ فکر نہیں کرو، میں مینیج کر لوں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ ارسل خان نے اسے مطمئن کیا۔ اور وہ آپ کی مسز ان کو کیسے مینیج کریں گے؟ کنول نے شرارت سے کہا تو ارسل مسکرایا۔ وہ تو جان ہے، اسے مینیج کرنا کون سا مشکل ہے؟ عظمیٰ کے لیے ارسل خان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ کنول مسکراتی ہوئی نیچے اتری، دل میں ان کے لیے دعا کی، اور ہاسٹل کے اندر داخل ہو گئی، جہاں اس نے سب سے پہلے کھانا کھایا اور میڈیسن لی۔ بستر پر دراز ہوتے آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ خان ولا کے رہنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے اسے خان ولا میں داخل ہونا تھا، جہاں وہ بنا کسی حیثیت، کسی حق کے داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلا نشانہ اس کا شہر تھا، لیکن وہاں جب یہاں آیا تو آتے ہی وہ دوسرے شہر چلا گیا، جہاں اسے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے ہی نکاح میں ہے۔ اس خان ولا میں آفتاب خان ایک بہت بڑا آپشن تھا۔ پہلے وہ اس کا خان ولا سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن وہ خان ولا کا ایک فرد تھا، اور پھر اس کی ماں۔ سب جان لینے کے بعد آفتاب بھی اس کے نشانے پہ آ گیا، اور یوں وہ آفتاب کو اپنے جال میں پھنساتی چلی گئی، اور آج اسے نکاح کر کے کامیابی ہو گئی۔ اگلا لائحہ عمل بھی وہ تیار کر چکی تھی، اور اپنی ہر چال کے لیے وہ تیار تھی اور مطمئن۔ آنکھیں موندی اب وہ سکون کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ قدم رکھا، شہیر نے انا کا ہاتھ تھامے اسے استفسار کیا۔ سارے وقت وہ خاموش رہی تھی، یوں اچانک سے گھر سے دور ہونا اور یہ رخصتی۔ شہیر اس کی حالت سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے نہ چھیڑا اور خاموش رہا، لیکن اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ انابیہ نے نظریں چرائیں۔ انا، گھبراؤ مت، یہ میں ہوں نا ساتھ، پھر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ شہید اس کا ہاتھ تھامے ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ گاڑی وہ پہلے ہی منگوا چکا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا، شہید انا کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ شہید نے دروازے سے انابیہ کو ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ہونے کا مان بخشا۔ انا، میں جانتا ہوں ہر لڑکی کی طرح تمہارا بھی ارمان ہوگا کہ دھوم دھام سے تمہاری شادی ہوتی ہے، اور تم یہ ڈیزرو بھی کرتی ہو۔ کچھ لمحے تو وہ چپ ہی کر گیا۔ انا بس اسے دیکھے گئی۔ لیکن میں شہید خانزادہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا ہر ارمان پورا کروں گا۔ ہمارا ریسیپشن بہت دھوم دھام سے ہوگا، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انا بھی اس کی بات پہ دل سے مطمئن ہوتی مسکرا دی۔ ایک ریسٹورنٹ پہ گاڑی روکی تو انا چونکی۔ کیا ہوا؟ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی کہا، لیکن مجھے بھوک نہیں، پلیز چلیے گھر چلتے ہیں۔ انا نے اس کا بازو پکڑ کے روکا۔ انا، تم نے پلین میں بھی کچھ نہیں کھایا، اب بھی بھوکی رہو گی، جبکہ جانتی ہو گھر میں کوئی استقبال نہیں کرنے والا نہیں۔ شہید نے برا منہ بنا کے کہا، مجھے ضرورت بھی ہے کسی کے استقبال کی، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ انا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، وہ تو میں ہمیشہ ہوں میری جان، لیکن پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ شہید نے تیپار سے کہتے انا کو زبردستی باہر نکالا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ آرڈر دینے کے بعد وہ انا کی جانب متوجہ ہوا۔ انا، اسے پہلے کبھی کراچی آئی؟ یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا۔ شاید بچپن میں۔ یاد کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں پورا کراچی گھماؤں گا، اور ہنی مون پہ ہم پیرس جائیں گے۔ شہید اپنا پلان بتا رہا تھا۔ ہنی مون کے نام پہ انابیہ کے دل دھڑکنے لگا، جبکہ چہرے پہ گلال بکھر گیا۔ اتنے میں ویٹر نے کھانا سرو کیا تو باتوں کا تسلسل ٹوٹا۔ امی جان، آپ کیوں اتنی چپ سی ہیں؟ شامی نے ماں کو اداس دیکھا تو پاس آ گیا اور پیار سے ماں کو گلے لگایا۔ اچانک ہی رخصت کر دیا، گھر خالی خالی سا لگنے لگ گیا ہے۔ آنکھیں نم تھی۔ امی جان، ایک دن تو بیٹیوں کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے، اب یوں اداس نہ ہو، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ ماں کے ہاتھ چومے۔ میں سوچ رہی تھی آبی کو رخصت کر کے لے آتی ہوں، گھر بھر میں رونق ہو جائے گی۔ اپنا پلان بتاتی جمیلہ خاتون نے شامی کے
چہرے کے اتار چڑھاؤ نہ دیکھے۔ 1 منٹ، یہ ابھی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ایک روٹی تک تو بنانا آتی نہیں اور رکتی نہ بابا نہ۔ میں باز آیا۔ شامی نے ہاتھ جاڑے۔ نہیں آتی تو کیا ہوا، میں سکھا دوں گی نا سب۔ اور دیکھو بھی تو صحیح کتنی لائق ہے میری بہو، اتنی چھوٹی عمر میں یونیورسٹی بھی پہنچ گئی، باقی کر کے کام بھی سیکھ لے گی۔ پورے یقین سے کہا، جی سب سیکھ لے گی، تب بات کریں گے اس بارے میں، ابھی آپ سے بس آرام کریں۔ شامی انہیں لیے ان کے کمرے میں چھوڑ آیا، جبکہ اس کا اپنا دل بے حد اداس تھا انا کے جانے سے۔ وہ سب سے زیادہ اپسیٹ ہوا تھا، لیکن شہیر اس کی خوشی تھا اور وہ بیچ میں کیسے دیوار بنتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خان ولا کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ شہیر انا کو لیے اندر کی جانب بڑھا، جہاں تقریباً اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ شہیر نے جب ڈرائیور کو گاڑی لے کر ایئرپورٹ آنے کا کہا، خانم کو سب سے پہلے رپورٹ گئی تھی اور وہ بے انتہا خوش تھی۔ سبھی گیٹ پہ نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ کافی رات ہو گئی تھی، لیکن نیند سب کی نظروں سے کوسوں دور تھی۔ عروج کو بہت بے چینی تھی۔ جو ویڈیو اس نے بھیجی تھی شہیر کے نمبر پہ، اس کا کوئی ری ایکشن ابھی تک نہیں آیا تھا اور آج ہی پتہ چلنا تھا۔ شہیر کے قدم خان ولا میں داخل ہوئے۔ میرا خان! خانم نے بے اختیار جذبات کی رو میں بہا کے آگے بڑھی کہ قدم وہیں تھم گئے۔ سامنے شہیر کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کے سب چہرے، جن پہ کچھ دیر پہلے خوشی تھی، اب حیرت اور تجسس نے لے لی تھی۔ خانم نے مڑ کے ارباز خان کو دیکھا، جبکہ وہ بھی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے خان، یہ کون ہے؟ ایک ڈر دل میں کنڈلی ڈالے بیٹھا تھا۔ آپ کی بہو انابیہ شہیر خانزادہ، شہیر نے پر اعتماد انداز میں کہتے سب کے سروں پہ بم پھوڑا تھا۔ خانم 2 قدم پیچھے ہٹی۔ عروج کی آنکھیں جلملائیں۔ اس کی ماں سامیہ بھی بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئی، جبکہ عباد خان کے چہرے پہ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے چھوٹے خان۔ آپ یوں اچانک خانم کا لہجہ پتھرایا ہوا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اتنی بری شکست ہو گئی، وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں۔ ماما جان، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ انابیہ میری بیوی ہے اور ایک دن اسے آنا تھا اس گھر میں رخصت ہو کے۔ شہیر خانزادہ نے ہر لفظ پہ زور دیتے کہا، رات کے اندھیرے میں کوئی رخصت ہو کے نہیں آتی۔ شہیر خانزادہ، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ تھے خانم کے۔ شہیر لب بھینچ گیا اور کچھ توقف کے بعد انا کا ہاتھ چھوڑتا اپنی ماں کے قریب آیا۔ انا کے دل کو کچھ ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس خان ولا میں بہت کچھ ہو چکا تھا، جو راز یہ خان ولا کے در و دیوار اپنے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ الفاظ دوبارہ مت کہیے گا ماما جان۔ شہیر کے لفظوں نے خانم کا دل بری طرح چیر دیا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ کہیں وہ سب سچ جان تو نہیں گیا؟ ڈی جے نے اسے کیا کیا بتایا ہوگا؟ یہ ساری باتیں بیان کے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ چھوٹے خان، آپ انابیہ کو روم میں لے کے جائیں، صبح بات ہوگی۔ ارباز خان نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ ہرگز نہیں، میں اسے بہو۔ خانم، پہلی بار ارباز خان نے اونچی آواز میں اپنی بیوی کو پکارا کہ سبھی دیکھتے رہ گئے۔ خود خانم بھی آنکھوں میں بے یقینی لیے اپنے دیوانے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ مزید کوئی بات نہیں، سختی سے کہا۔ چھوٹے خان، جائیے اپنے روم میں۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے شہیر نے بھی مزید کوئی بحث نہیں کی اور انا کو لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ خانم نے ایک چوکنا نظر شوہر پہ ڈالی اور منہ پھیر کے روم میں لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد ارباز خان سر تھامے اسٹڈی روم کی جانب بڑھے۔ دیکھا آپ نے، وہ لے آیا اسے، اب میرا کیا ہوگا؟ عروج نے دل گرفتہ ہوتے ماں سے کہا۔ چپ ہو، ابھی کچھ مت کہو، مجھے آپا پہ پورا یقین ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گی۔ سامیہ بی بی کو اب بھی بازی پلٹے کا انتظار تھا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، شہیر میرا نہ ہوا تو میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، سب کچھ برباد کر دوں گی۔ سنا آپ نے؟ غصے سے دمی آواز میں کہتی وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آج کی رات تو اس کی اب کانٹوں پہ ہی گزرنی تھی۔ انا کمرے میں آتے ہی شہیر نے سامان کا ایک طرف رکھا اور بت بنی کھڑی انا کو پکارا تو وہ چونکی۔ ٹھیک ہو نا؟ جی۔ گہری سانس خارج کی۔ یہاں آؤ۔ ہاتھ تھام کے گلاس ڈور کی دوسری طرف لے گیا اور ریلنگ کے پاس لے جا کھڑا کیا۔ وہاں دیکھو۔
وہ جو شہیر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے کہنے پہ سامنے ونڈو سے باہر دیکھا۔ سامنے چاند بادلوں سے اڑکلیاں کر رہا تھا اور چاند کی روشنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ظاہر ہو کے اندر آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اور ایسے میں گارڈن کے بیچوں بیچ فاؤنٹین کا منظر انا کو حیران کر گیا۔ اس پہر کا یہ منظر بہت ہی دلفریب تھا۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نظارہ ہے، اٹس این امیزنگ۔ انا سب کچھ بھولے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے نیچے دیکھتی گارڈن سے نظر ہوتی پورے ایریے پہ بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی امی نے خان ولا کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہے، بہت پیار ہے۔ ریلی؟ انا نے تعریف کرتی شہیر کی جانب بڑھی، جو بہت برفتگی سے اس کے پیچھے کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ انا کی پلکیں باری ہوئیں تو جھکتی چلی گئی اور دل نے 120 کی رفتار سے سپیڈ پکڑی، واپس رخ کر کے اس کی طرف موڑ لیا۔ شہیر اس کے قریب ہوتا اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا، ذرا سے بال ہٹائے تو نرم و ملائم گردن پہ نظریں جا ٹھہریں۔ وہیں بے اختیار حتٰی ایک گستاخی کر گیا۔ انا کا تو ایسا حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ چلو اندر چلیں۔ شہیر نے اپنے حواس پہ قابو پاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ چینج کر لو، ریلیکس ہو جاؤ، شہیر نے نارمل انداز میں کہا اور اپنے بیگ کی زپ کھولنے لگا۔ انا گہرا سانس خارج کرتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شہیر کل کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا۔ اسے کسی طرح ماں باپ کو ہینڈل کرنا ہے۔ وہ بہت بڑے پیمانے پہ ریسیپشن کرنا چاہتا تھا، سب سے اپنی بیوی ناویہ کو متعارف کرانا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی وہ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ یوں تو شہیر نے ناویہ کے لیے بہت اچھا سوچ رکھا تھا، اس کی نیت بھی صاف تھی، پر ایک حالات اور خان ولا کے مکین اسے کسی خوشی سمیت قبول کرتے جنہوں نے ماضی میں اتنا کچھ کیا۔ کیا حال میں ان کا بیٹا ان کے مخالف ڈٹے کھڑا ہو پائے گا یا پھر سے جیت جائیں گے خانم کی چال بازیاں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اور 1K کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔